بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اکثر سوشل میڈیا پر ایک بات بہت زور و شور سے کی جاتی ہے کہ مسجد الحرام میں سیکیورٹی سخت ہے، سعودی حکام کا رویہ نامناسب ہے اور اللہ کے مہمانوں کی عزت نہیں کی جاتی۔ لیکن آج ذرا رک کر غور سے ایمانداری کے ساتھ ایک سوال خود سے پوچھئے کہ کیا واقعی مسئلہ سختی کا ہے یا مسئلہ ہمارے رویوں کا ہے؟ ناظرین محترم، مسجد الحرام کوئی عام جگہ نہیں، یہ کوئی پارک نہیں، یہ کوئی سیاحتی مقام نہیں، یہ کوئی فوٹو شوٹ سپاٹ نہیں اور یہ کوئی بزنس لانچنگ ایریا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان سجدہ کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اب ذرا اس واقعے کو دیکھ لیجئے جو حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ یہ خاتون جو بظاہر عمرہ کی نیت سے مسجد الحرام آئی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کعبہ کے سامنے اپنی پروڈکٹس کی پروموشن شروع کر دی، ویڈیوز بنائی، برانڈنگ کی اور سوشل میڈیا کانٹینٹ تیار کیا۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اس نے کون سی بے پردگی کی ہے، یا اس نے کون سا کسی کو دھکا دے دیا ہے، یا کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ ہم گناہ کو صرف جسمانی نقصان سے ناپنے لگے ہیں۔ ہم حرمت، تقدس اور نیت کو بھول چکے ہیں۔ یہ مسجد الحرام ہے، یہ صرف اور صرف عبادت کے لیے ہے۔ نہ یہاں تجارت ہے، نہ یہاں سیاست، نہ یہاں سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور نہ یہاں فالوورز بڑھانے کی اجازت۔ اگر کسی کے دل میں کاروبار بڑھانے کا شوق ہے تو باقی دنیا اس سے بھری پڑی ہے۔ فیس بک ایڈز موجود ہیں، انسٹاگرام موجود ہے، ٹک ٹاک موجود ہے، یوٹیوب موجود ہے اور ایسے کئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کعبہ کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں جذبات ہوتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہاں ویوز زیادہ ملتے ہیں؟ اور کیا اس لیے کہ وہاں برکت کو بزنس ٹول بنا لیا گیا ہے؟ تو ناظرین، یہ انتہائی خطرناک سوچ ہے۔ آج ایک بندہ یہ کرے گا، کل دوسرا کرے گا، پھر لائن لگ جاتی ہے، اور کل کو کوئی کسی کو کہے گا کہ میں نے بھی یہ کیا ہے اور کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور اس طرح سے یہ حرکات لوگوں کے درمیان پروموٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کعبہ کے سامنے نکاح، گنبد خضرا کے سامنے فوٹو شوٹس، اور پھر انسٹاگرام ریلز، پھر ٹک ٹاک ویڈیوز، ان سب پلیٹ فارمز پر ان سب کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ نکاح ایک پاک عمل ہے، برکت کے لیے نکاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن نمائش کے لیے دین کو استعمال کرنا یہ کہاں کی شریعت ہے اور یہ کہاں کا اخلاق ہے؟ ناظرین، یہ صرف ایک ویڈیو کا مسئلہ نہیں، یہ حرمت حرم کا مسئلہ ہے، یہ دلوں کے مردہ ہو جانے کا مسئلہ ہے۔ اور جب عبادت بھی کانٹینٹ بن جائے، جب کعبہ بھی مارکیٹنگ ٹول بن جائے، تو پھر سوچیں ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ سعودی سختی کرتے ہیں، روکتے کیوں ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کعبہ کے سامنے کھانا پھیلانا شروع کر دے، اگر کوئی وہاں بزنس سٹال لگا لے، اگر ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے وہ جگہ استعمال کرنے لگے، تو کیا نظم باقی رہے گا؟ کیا تقدس باقی رہے گا؟ تو ناظرین، اس بات کو سمجھیے کہ یہ سختی نہیں بلکہ یہ حفاظت ہے، یہ اللہ کے گھر کی حفاظت ہے، یہ حرم کی عزت کی حفاظت ہے۔ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا میں وہاں عبادت کے لیے گیا ہوں یا ویوز حاصل کرنے کے لیے؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھروں کی حرمت سمجھا دے، ہمیں دین کو استعمال کرنے کے بجائے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ كل اللي عايز يضخم بقى يجمع هنا، اقسم بالله العظيم زيرو كورتيزون من امام الكعبة، زيرو كورتيزون نهائيا. عاملين ايه؟
عايزه تتخني وتقلبظي بطريقه امنه وطبيعيه ومن غير اي كيميكال ولا اي حاجه مضره ولا حاجه يكون فيها كورتيزون، بامانه ربنا والمكان اللي انا فيه زيرو كورتيزون. هتتخني وتقلبظي وهتبقي قد كده وطبيعي، فاتح شهيه فقط، هيفتح شهيتك وتخليكي تاكلي كويس. لو عندك عسر هضم، في جرثومه، في ديدان، في انيميا، في سرعه حرق، بيقلل معاكي كل ده وبيزودك طبيعي جدا جدا جدا، وسعره رخيص جدا جدا كمان، بيكفي معاكي شهر واكتر. طريقه استخدامه عشان الناس اللي بتقولي طريقه الاستخدام ايه في رمضان، مرتين في اليوم، معلقه بعد الفطار ومعلقه على الساعه 10 كده، دي طريقه الاستخدام في رمضان. وفي الايام العاديه مرتين في اليوم، معلقه بعد الاكل بساعه، ويتقلب كويس جدا قبل الاستخدام. ورمضان كريم، وربنا يا رب يعود عليكم الايام بخير ويكتب لكم كلكم يا حبايب قلبي عمره يا رب كلكم وزياره بيته.